سورۃ الرحمن کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی ابتدا الرحمن سے ہوتی ہے۔ مشرکین اللہ کے جو یہ نام ہے الرحمن اس سے واقف تو تھے، لیکن یہ الرحمن بہت زیادہ ان کے یہاں مشہور نہیں تھا، یہ نام اتنا معروف نہیں تھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کو پکارتے تو رحمان کہہ کر بھی پکارتے تھے، تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ مر رحمان، یہ رحمان کیا ہوتا ہے، یہ رحمان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کے نام سے پوری سورت ہی نازل کر دی، جس کی ابتدا ہی الرحمن علم القرآن سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الرحمن ہی ہے جس نے قرآن سکھایا، لوگوں کو بیان سکھایا۔ اور اس صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی مخاطب کر کے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنی رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کئی نعمتوں کا ذکر ہے اس صورت میں، کئی نعمتوں کا ذکر ہے، اور بار بار اللہ نے فرمایا کہ کن کن نعمتوں کے تم جھٹلاؤ گے، اللہ کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، اس کائنات میں جو ہے سب کو فنا ہونا ہے، سب ختم ہو جائے گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، جنت کے انعامات، باغات، چشموں کا ذکر کیا، جنت کی حوروں کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد جہنم کا بھی اوپر ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کا احسان ہے کہ پہلے ہی اللہ نے جنت کے بارے میں بتا دیا، جہنم کے بارے میں بتا دیا، تو جو عقل مند ہوگا وہ اسے فالو کرے گا، جو بے وقوف ہوگا وہ اس کی مخالفت کرے گا۔ سورۃ الواقعہ کی ابتدا ہوتی ہے، واقعہ چونکہ اسٹارٹ ہی ہوتی ہے سورۃ اذا وقعت الواقعہ سے، واقعہ سے مراد یہاں قیامت ہے، کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت ایسی ہوگی جو کفار کو جھکا کے رکھ دے گی، اور جو مومنین ہوں گے ان کو بلند کر دے گی، انہیں اونچا مقام عطا کرے گی۔ تو اس میں پھر انسانوں کی تین جماعتوں کا ذکر ہے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، کہ انسان قیامت کے دن تین حصوں میں ہوں گے، تین جماعتوں میں ہوں گے۔ ایک جماعت تو وہ اعلیٰ درجے کے مومنین کی ہوگی جنہوں نے بہت نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کے عقائد بھی درست ہوں گے، اللہ کے مقربین ہوں گے۔ دوسری جماعت وہ عام مسلمانوں کی ہوگی جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ بھی خوش نصیب ہوں گے۔ تیسری جماعت ان گناہگاروں کی اور مشرکین کفار کی ہوگی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ حسرت اور ندامت میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اہل جنت کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے کہ اولئک المقربون فی جنات النعیم، باغات ملیں گے، اونچی اونچی نشستوں میں وہ بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین پاک شراب عطا فرمائے گا، اور پھل ہوں گے، پرندوں کا گوشت انہیں دیا جائے گا، حور عین عطا کی جائیں گی۔ اس کے برخلاف اصحاب الشمال کا ذکر ہے، یعنی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یعنی وہ جہنمی ہوں گے، ان کے لیے جو ہے مختلف عذابوں کا انہیں سامنا کرنا ہوگا، گرم لو کا، کھولتا ہوا پانی اور دھواں وغیرہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور زقوم کا جو درخت ہے اسے بھی انہیں کھانا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف چار عظیم نعمتوں کا ذکر کیا۔ افرأیتم ما تمنون، سب سے پہلے انسانی تخلیق کا ذکر کیا کہ یہ بتاؤ جو نطفہ تمہارا ہے جس سے تم پیدا ہوتے، اس نطفے کو تم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا۔ پھر اس کھیتی کے متعلق بتاؤ، جس کھیتی کو تم بوتے ہو اسے اگاتا کون ہے، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ پھر پانی کا ذکر کیا کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے اتارتا کون ہے، ہم اتارتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگ کی نعمت کا ذکر کیا کہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صداقت کا ذکر کیا کہ لوح محفوظ میں یہ قرآن کریم درج ہے، اور بغیر کسی کمی بیشی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اور اسے بغیر طہارت حاصل کیے کوئی چھوتا نہیں۔ تو اس کے بعد پھر منکرین بعد الموت کا ذکر ہے، جو دوبارہ زندہ ہونے پر انکار کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی ایک شخص جو تمہارے سامنے مر رہا ہوتا ہے اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، اور تم چاہتے بھی ہو کہ وہ بچ جائے، تو کیا تم اس کی روح کو واپس لا سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے، وہ تمہارے سامنے مر جاتا ہے، تمہارے اختیار میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ ذات جو تمہیں موت دے رہا ہے اس پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید کی ابتدا ہوتی ہے، حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں لوہے کا ذکر ہے جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اول کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اول حقیقی ہے، اس سے پہلے یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے،
کوئی بگننگ نہیں ہے اللہ کی، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور آخر حقیقی ہے، یعنی اللہ کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے، یعنی اس کے بعد بھی کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی، یعنی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اللہ ہی باقی رہے گا۔ اللہ ظاہر بھی ہے، یعنی اس کے وجود اور اس کی قدرت کی تمام نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، ان نشانیوں کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اس اعتبار سے اللہ ظاہر ہے، اور اللہ باطن بھی ہے، یعنی اس دنیا میں ہم اپنی ظاہری جو ہماری آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اللہ باطن بھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسمان کا وارث اللہ ہی ہے، یعنی تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے، تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تمہیں بڑا چڑھا کر واپس دے گا۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کا ذکر ہے، آیت نمبر 10 میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب ہے، وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا، وہ ان صحابہ سے افضل ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے انفاق و جہاد کیا، لیکن بحیثیت صحابی اور بحیثیت جنتی سب برابر ہے، لیکن درجات میں یقیناً فرق مراتب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں منافقین اور مومنین کا ذکر ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، کہ جب قیامت کے دن پل صراط میں مومنین جا رہے ہوں گے تو اور مومن عورتیں جا رہی ہوں گی تو ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی ان کا جو ہے نور رہے گا، جس نور سے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ منافقین بھی پیچھے پیچھے آئیں گے اور ان کا نور پل صراط کے پاس ختم ہو جائے گا، اب انہیں آگے دکھ نہیں رہا ہوگا۔ مومنین سے کہیں گے کہ اپنے نور سے ہمیں بھی پار کروا دو، تو مومنین کہیں گے کہ یہاں سے مڑ جاؤ اور نور کہیں اور تلاش کرو، تو ان کا انجام جو ہے ظاہر ہے جہنمیوں میں ہونا ہے ان منافقین کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 25 میں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے انبیاء کو معجزات کے ساتھ، کتب کے ساتھ، ترازو دے کر بھیجا، مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں اور حقوق العباد میں بھی اعتدال قائم کریں۔ اس کے بعد رہبانیت کا ذکر ہے، ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جس نے دنیا سے اپنی زندگی کو منقطع کر دیا اور الگ تھلگ رہنے لگے، اور رہبانیت انہوں نے اختیار کر لی، یعنی دنیا کی زیب و زینت نہیں اختیار کرنا ہے، دنیا کی نعمتوں سے بھی جو ہے زیادہ لطف اندوز نہیں ہونا ہے، شادی وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی رہبانیت میں مبتلا ہو گئے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اور بعد میں انہوں نے اپنی اس رہبانیت کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ کر آپ سنیاسی بن جائے، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے میں رکھ کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر، دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے، شادی بھی کر کے، بچے بھی ہوں، بیویاں بھی ہوں، شوہر بھی ہوں، اور تمام رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتے رہنا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ سنیاس لے لینے کا تصور اسلام میں نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ کے کسی جنگل میں چلے جائیں اور دنیاوی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، اسے اللہ نے نہیں سکھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر سوال کیے مسلمانوں میں پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، چونکہ ایمان کی نعمت اور دولت در حقیقت سب سے اعلیٰ اور سب سے اہم اور سب سے قیمتی نعمت اور دولت ہے، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کی نجات کا اور سکسیس کا مدار ہے کہ کون سا انسان کامیاب ہوگا، کون سا انسان ناکام ہوگا، کون سا انسان سکسیسفل ہوگا اور کون سا انسان لاس میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ یہ در حقیقت ایمان طے کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جو کہ الحکیم ہے، آل وائز ہے، العلیم ہے جو آل نوئنگ ہے، القادر ہے، القدیر ہے جو اومنی پوٹنٹ ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے، اس اللہ نے اس کائنات کو جب بنایا تو ایک مقصد کے تحت بنایا۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل بغیر مقصد اور بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ الحکیم ہے، وہ آل وائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنایا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے، اور وہ مقصد اور حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجے جس کا امتحان لیا جائے، اور وہ مخلوق کون ہے؟ انسان ہے، بنی نوع آدم ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا متعدد روایتوں میں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد آیتوں میں بیان فرمایا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک انسان کا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور مجھے راضی کریں۔ اور عبادت کا مطلب بھی سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے، عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کیا جائے، اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور شریعت کے دائرے اور شریعت کے اصول کے موافق کیا جائے، وہ عبادت ہے۔ انسان کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے، ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے عبادت کی دو قسمیں بیان فرمائی، ایک ہے عبادت بالواسطہ اور ایک ہے عبادت بلا واسطہ، ایک ہے ڈائریکٹ عبادت۔ مثلا ابھی ہم نے نماز ادا کی مغرب کی، یہ جو ہم نے رکوع کیا، یہ سجدہ کیا، قرآن کی تلاوت کی، اس کا بنیادی اور ڈائریکٹ مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح عبادت کی ایک اور قسم ہے عبادت بالواسطہ، کسی چیز کے ذریعے عبادت کرنا، انڈائریکٹ عبادت جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق کھا رہے ہیں، اور اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہ جو قوت کھانے سے مجھے ملے گی میں اللہ کے دین کے لیے صرف کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، بزنس کو شریعت کے اصولوں کے تحت کر رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں، اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے جو مجھے پروفٹ ملے گا انشاءاللہ اس کا ایک حصہ میں اللہ کے دین میں لگاؤں گا، اپنے بچوں اور گھر والوں کو پالوں گا، پرورش کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے۔ اسی لیے جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا، قل آپ کہہ دیں ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانیاں، ومحیایا میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین سب کے سب اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا دوڑنا، میرا کھانا، میرا پینا، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میرے صدقات، میرا عمرہ، میرا حج، میری قربانیاں، ساری چیزیں اللہ کے لیے۔ ہم تجارت بھی کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی فضیلت بھی بیان کی نا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سچا اور امانت دار بزنس مین، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ تجارت جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا داری ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر تجارت میں اس طرح منہمک ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو ظاہر ہے یہ غلط ہے اور یہ دنیا داری ہے۔ لیکن اگر تجارت بھی وہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح اصولوں کے ساتھ کر رہا ہے تو اللہ نے اس تجارت کو بھی عبادت کی ایک شکل دے دی، اور اس تجارت کے کرنے والے شخص جس کے اندر یہ خصوصیات ہو کہ وہ سچا ہو، دیانت دار ہو، امانت دار ہو، یہ وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء میں سے انبیاء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، شہداء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت، کتنا آسان کر دیا اللہ نے ہمارے لیے اس زندگی کو، جبکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ نے ہر وقت نمازیں فرض نہیں کی کہ دن میں 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے کے ہر منٹ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ چاہتا تو کرتا اور اس کا حق تھا کہ وہ کرے، لیکن اس نے بندوں کا لحاظ رکھا، بندوں کے تقاضوں کا لحاظ رکھا، انسانی فطرت کا خیال رکھا، اور اللہ رب العالمین نے بالواسطہ عبادتیں بھی دے دی اور بلا واسطہ عبادتیں بھی دے دی کہ تمہاری پوری زندگی در حقیقت اللہ کے احکامات کے مطابق گزرنی چاہیے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہم نے کانسیپٹ بنایا ہے دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں، یہ دین جب نماز پڑھو تو دین، جب بازار میں تجارت کرو تو دنیا، جب اسکول اور کالج جاؤ تو دنیا، جب مسجد میں آ جاؤ تو پھر دین۔ یہ کانسیپٹ در حقیقت غلط ہے، اور اس کانسیپٹ نے امت کو بہت نقصان پہنچایا، اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کے نتیجے میں ہمارے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے والے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں،
آپ دیکھیں، اور دوسری طرف علماء کرام ہیں، ان کے درمیان کتنا بڑا گیپ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین اور دنیا کے کانسیپٹ الگ الگ، دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی ان کی جو زندگی ہے، ان کے جو پریکٹیکل چیلنجز ہے وہ الگ ہیں، ان کی زبان الگ، ان کی اصطلاحات الگ، ان کا طریقہ کار الگ۔ دوسری طرف علماء کرام جنہوں نے دینی علم حاصل کیا، لیکن وہ دنیا کے موجودہ سارے علماء کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے بڑے بڑے علماء موجود ہیں الحمدللہ جو امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور نوجوانوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا ہے مدارس میں بھی اور کالج یونیورسٹی میں بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کر پا رہے ہیں خیر کے کام۔ یہ جب ان کے پاس آ رہے ہیں انہیں بددین سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں بیکورڈ سمجھ رہے ہیں، یہ ان کے چیلنجز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ ان کے اصطلاحات اور ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ خلا ہے، یہ گیپ، یہ دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے، جبکہ یہ دین آیا تھا اسی دنیا میں نافذ کرنے کے لیے۔ یہ دین کوئی الگ سے چند رسموں کا نام نہیں ہے، یہ دین تو دراصل دستور حیات ہے، زندگی کا دستور ہے، زندگی کا طریقہ ہے۔ ہم علم کیسے حاصل کریں یہ دین بتاتا ہے، ہم اپنی جوانی کیسے گزارے یہ دین بتاتا ہے، ہم شادی کیسے کریں یہ دین بتاتا ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں یہ دین بتاتا ہے، ہم تجارت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے، ہم ملازمت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ تو زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کی ہوئی ہے، ہم نے اس کو چند عبادتوں کے ساتھ خاص کیا، ہم نے سمجھا کہ صرف نماز روزوں کا نام جو ہے اور مسواک کر لینے کا نام دین ہے، یقیناً یہ دین کا حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے، لیکن کامل اور مکمل دین کا مطالبہ قرآن کریم کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جب چاہا تب دین پہ عمل کر لیا اور جب چاہا تب دنیا اور معاشرے کے سٹینڈرڈز کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں۔ یہ مطالبہ کیا کرتا ہے یہ دین؟ قرآن کریم کیا مطالبہ کرتا ہے؟ پورے دین میں آؤ، مکمل اور کامل مسلمان بنو، مکمل اور کامل دین پر عمل پیرا ہو، یہ ہے مطالبہ، یہ ہے مطالبہ۔ لیکن ظاہر ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور پھر تمام فرشتوں کو بشمول ابلیس کو حکم ہوا کہ اللہ کا حکم ہے کہ حضرت آدم کے سامنے جھک جاؤ، اس نے انکار کیا اور کیا کہا؟ انا خیر من، میں تو ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اسے تو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کہاں سے آ رہا ہے، اس نے اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑایا، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جبکہ وہ اس بات کا علم تھا اس کے پاس کہ اللہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے، لیکن اس نے محض اپنی انا کے نتیجے میں اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم، جاؤ اب جنت سے نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، آج سے تم مردود ٹھہرے۔ قرآن کریم کہتا ہے آج سے تم مردود ٹھہرے۔ شیطان اللہ رب العالمین اس وقت کتنا ناراض ہیں، اس کے باوجود اللہ سے کہہ رہا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک مجھے مہلت دے دیجئے، قیامت تک۔ شیطان بھی جانتا تھا کہ اللہ رب العالمین اگرچہ اللہ پر غضب کی صفت غالب ہے، تب بھی وہ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور مخلوق کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک مجھے مہلت دیجئے، میں کیا کروں گا؟ لأغوینہم اجمعین، آدم اور آدم کی اولاد کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا۔ چیلنج، یہ نہیں کہا کہ میں ہٹاؤں گا، کہا لأغوینہم اجمعین، جو عربی جانتے ہیں وہ اس اسلوب سے واقف ہے۔ لأغوینہم اجمعین، ضرور بالضرور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا۔ یہ چیلنج کسے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کو کر رہا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے میں کر کے رہوں گا۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے مجھے نکال دیا، یہ تھا کبر، تکبر۔ جب انسان کے اندر تکبر آ جائے نا، وہ اپنے خالق کو بھی بھلا بیٹھتا ہے۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ اقتدار اور حکومت کا نشہ اس پر ایسا سوار ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ کبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اسی دنیا میں اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ ہے نہیں، وہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ ہے نہیں۔
اور کبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات اللہ کے حکموں کا صریح طور پہ انکار کر بیٹھتا ہے اور انکار کر کے وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اللہ نے فرما دیا کہ جہنم کے تعلق سے کہ وَبِئْسَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، جہنم تکبر والوں کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے. کبر، میں کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ، مجھے کچھ آ گیا ہے، میں دوسروں سے بہتر ہوں، دوسرا سامنے والا مجھ سے حقیر ہے، میرے سامنے حقیر ہے. اب یہ کبر چاہے دنیا کے راستے سے آئے یا دین کے راستے سے آئے برابر ہے. دنیا کے راستے سے آنے کا مطلب میں اتنا مالدار ہوں، یہ غریب مجھے کیا بتائے گا، میرے پاس فلاں عہدہ اور فلاں منصب ہے، یہ کیا بتائے گا، میری اتنی عزت اور اتنی شہرت ہے، یہ کیا بتائے گا، یہ میرے سامنے کھڑا ہوگا، یہ میرے ساتھ بیٹھے گا. دین کے اعتبار سے میں تو تہجد گزار ہوں، یہ پینٹ شرٹ پہننے والا کیا بتائے گا. یہ بھی مزاج ہمارے ہیں، یہ بھی مزاج ہمارے ہیں. میں تو تہجد گزار ہوں، یہ بے نمازی مجھے کیا بتائے گا. یہ ہے کبر دین کے راستے سے. شیطان نے جب اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا اور کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمام کے تمام آپ کے بندوں کو میں گمراہ کر کے رہوں گا. اور یہ بھی بیان کیا جو کہ سورہ الف لام میم صاد والی جو سورت ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے سورہ اعراف، اس میں آپ ان آیتوں کا بھی اضافہ دیکھیں گے جہاں اللہ رب العالمین نے شیطان کے اس قول کو نقل کیا کہ میں اس آدم یا اور اس آدم کی اولاد کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے میں اس پر حملہ کروں گا اور اسے اپنے ٹریپ میں پھنساؤں گا، اپنے جال میں پھنساؤں گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، لیکن الا عبادک منہم المخلصین. شیطان خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، لیکن چند مخصوص بندے ہیں جن پر میری چلے گی نہیں، چند مخصوص بندے ہیں جن پر میری چل نہیں سکے گی. اللہ نے بھی فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں قیامت تک کے لیے، تمہیں موت نہیں آئے گی، جو کرنا ہے کرو، اور جس پر تمہیں کنٹرول حاصل کرنا ہے کوشش کر لو، کر تو لوگے، لیکن میرے نیک اور اصلاح کرنے والے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اب جس دن حضرت آدم کے سامنے شیطان نے جھکنے سے منع کیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے یہ چیلنج کیا اور یہ باتیں بیان فرمائی، یہ باتیں بیان کی، شیطان نے اس دن سے نئے نئے الگ الگ حربے اور طریقے اختیار کیے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ہر زمانے میں کوئی نیا شوشہ، کوئی نیا فتنہ وہ اٹھاتا اور بڑے ہی دلکش نعروں کے ساتھ اٹھاتا تاکہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں، کفر میں مبتلا ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت سے انحراف کرنے لگ جائیں، دین سے پھر جائیں. شیطان نے کوششیں کی ہر زمانے میں، اور اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں اپنی جانب سے نبی کو بھیجا. ایک طرف شیطان کوشش کر رہا ہے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، دوسری طرف انبیاء کی کوشش ہے کہ بندوں کو ہدایت پر لانا ہے، بندوں کو ہدایت پر لانا ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے تاکہ تمام انسانوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لگا دیں اور اللہ کی غلامی میں لگا دیں. اب یہ دو طاقتیں ہیں، شیطانی طاقت اور انبیائی طاقت، یا یوں کہیں کہ شیطانی طاقت اور رحمانی طاقت، اور ان دونوں طاقتوں کے درمیان ہمیشہ سے کانفلکٹ جاری ہے، کشمکش جاری ہے. بظاہر ایسے حالات تاریخ میں بھی گزرے جہاں ایسا محسوس ہوا کہ شیطانی طاقتوں کو مکمل غلبہ حاصل ہونے والا ہے. اب شاید یہ رحمانی طاقت اور انبیائی طاقت شکست کھا جائے. حالات ایسے سنگین ہوئے، ایسے سخت سے سخت فتنے وجود میں آئے، ایسی سخت سے سخت آزمائشیں وجود میں آئیں کہ محسوس ہونے لگا کہ اب یہ دین حنیف جو ہے، جو صحیح دین ہے اللہ رب العالمین کا، وہ مغلوب ہو رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ایسے افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے فتنوں کو کچل کر رکھ دیا. آپ پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. ہم اور آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں، اس زمانے میں بھی شیطانی طاقتیں بڑے زور و شور کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ آپ کو آپ کے صحیح عقیدے سے ہٹا دینا، آپ کو آپ کے صحیح فکر سے ہٹا دینا، آپ کو اللہ کے نبی اور انبیاء کے راستے سے ہٹا دینا،
آپ کو سلف صالحین کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو رجال اللہ اور اہل اللہ کے راستے سے ہٹا دینا، یہ مقصد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا ہے کہ ہمیں انہیں گمراہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، چونکہ میں نے اس کے سامنے میں جھکا نہیں، لہٰذا یہ سبب بنا، حالانکہ وہ اپنی گمراہی کا خود سبب ہے، خود وجہ ہے، اس نے یہ عزم کر لیا کہ اب تو گمراہ کرنا ہے۔ اب آپ موجودہ زمانے کے فتنوں کو اگر پاسٹ کے فتنوں کے ساتھ کمپیئر کرنے جائیں تو بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کے فتنے زیادہ خطرناک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آنے والا ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ پرفتن اور زیادہ شر والا ہوگا، زیادہ شر والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب کے زمانے سے پناہ مانگتے تھے، دجالی فتنوں سے پناہ مانگتے تھے کہ قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا ہوگا جہاں دجالی فتنے چاروں طرف چھا جائیں گے۔ خود غور کریں، دجال کسے کہا جاتا ہے؟ دجال، دجل کہتے ہیں دھوکے کو، ڈیلیوژن کو، اور دجال کہتے ہیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، حق کو باطل بنا کر دکھانے والا، باطل کو حق بنا کر دکھانے والا، یہ ہے دجال۔ تو یہ جو دجل و فریب باطل طاقتیں انجام دیتی ہیں، دجال کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جو دجل و فریب کی بالکل پیک پر ہوگا، عروج پر ہوگا، انتہا پر ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم، اور آپ نے فرمایا کہ جو جنت ہے وہ در حقیقت آگ ہے، اور جو آگ ہے وہ در حقیقت جنت ہے۔ یعنی صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، بینیفیشیل چیز کو نقصان دہ بنا کر دکھانا اور نقصان دہ چیز کو بینیفیشیل بنا کر دکھانا۔ اب آپ بتائیے، جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں جہاں مغربی تہذیب اور ویسٹرن سویلائزیشن کو اور ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو پورا غلبہ حاصل ہے، کیا آج باطل افکار اور باطل آئیڈیالوجیز کو حق بنا کر دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں دکھایا جا رہا ہے؟ باطل افکار کو اب تو ہیومن رائٹس قرار دے دیا گیا کہ بھائی ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، زنا کرنا چاہے اپنے کنسنٹ سے کر رہے ہیں، اپنی رضامندی سے کر رہے ہیں، جائز ہے، اس کا رائٹ ہے، لیگل ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کوئی کھلے عام اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، کھلے عام فسق و فجور میں مبتلا ہے، آپ نہیں روک سکتے، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کرے۔ اور پوری دنیا میں اس وقت بشمول بہت سے متعدد سیدھے سادھے بھولے بھالے مسلمان اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے، اس جال میں پھنسے ہوئے۔ مغربی تہذیب اب اپنی آئیڈیالوجیز کے ذریعے در حقیقت ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمارے عقائد کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمیں لبرلزم کی طرف لے جا رہی ہے۔ کون سی لبرٹی؟ وہ لبرٹی جو در حقیقت اللہ سے بغاوت کرنے کے اوپر لیبل لگا دیا گیا اس کا۔ اب آپ شراب کی بوتل پہ زمزم لکھ دیں یا زمزم کا لیبل لگا دیں اور لکھ دیں الحرمین الشریفین، تو وہ پانی، وہ بوتل زمزم تھوڑی ہوگا، وہ شراب ہی رہے گی۔ یہی ہے دھوکہ جو آج اس 21ویں صدی میں مغربی دنیا نے ہر میدان میں، چاہے سیاست کا میدان ہو، چاہے معیشت کا، اکانومی کا میدان ہو، چاہے تعلیم اور ایجوکیشن کا میدان ہو، چاہے پولیٹکس کا میدان ہو، چاہے کوئی بھی میدان ہو، ہمارا سوشل جو سماجی نظام ہے اس کا میدان ہو، ہر جگہ پر ایسی آئیڈیالوجیز ہیں جو در حقیقت باطل کو حق بنا کر دکھا رہی ہے اور حق کو باطل بنا کر دکھا رہی ہے، اور ہمیں ان آئیڈیالوجیز کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ لیا گیا ہے کہ اس سے باہر نکلنا ایک مسلمان کو بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ بسا اوقات مسلمان بھی کہنے لگتا ہے ہاں بات تو یہی صحیح ہے، لیکن آج کے زمانے میں بات تو یہی صحیح ہے مفتی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں تو تھوڑا سا غور فرما لیے، یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ دین آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہی ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی ڈیزائرز کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے، اس کی خواہشات، اس کی چاہت، اس کی ڈیزائرز نبی کی تعلیمات کے موافق ہو، اس کے مخالف نہ ہو۔ ویسٹرن دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ ایبسلیوٹ فریڈم، مطلق آزادی اس وقت ہے جب آپ کی خواہش جس چیز کو کرنے کی ہے اس میں کسی چیز کی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر آپ کی خواہش ہے زنا کرنا ہے،
کریے، کوئی مذہب رکاوٹ نہیں بن سکتا. اگر مذہب کی وجہ سے رک رہے ہیں، آپ بیکورڈ ہیں، کنزرویٹو ہیں، اور آپ در حقیقت غلامی میں مبتلا ہے. آپ کو سودی لین دین کرنا ہے، سودی لین دین کیجئے بڑے شوق سے. سود لینا اور دینا، اگر اس سے کوئی کتاب تمہیں روک رہی ہے، کوئی خدا تمہیں روک رہا ہے، کوئی مذہب تمہیں روک رہا ہے اور تم رک جا رہے ہو، تو جان لو کہ تم کنزرویٹو ہو اور تم بلائنڈلی فالو کرنے والے ہو. یہ باتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ آتی ہیں نا. اب آپ بتائیے، ہم حقیقی دجال کے خروج کے زمانے سے کتنا قریب ہیں؟ یہ سارے فتنے تو در حقیقت چھا چکے ہیں ہر جگہ پہ. آپ اکانومی کے میدان میں جائیں، کیپٹلزم کو کیسا غلبہ حاصل ہے. کیپٹلزم کے خلاف آپ کام کر کے دیکھیں، راتوں رات آپ غائب ہو جائیں گے. سیاست کے میدان میں آ جائیں، سیکولرزم کو ایسا مقدس نظام بنا کر پیش کیا گیا کہ آپ اس نظام کے خلاف بول کر دیکھیں کیا حل کیا جائے گا. آپ انڈیویجول انسان کی لائف میں آ جائے، کس طرح لبرلزم کو پروموٹ کیا گیا، آپ اس کے خلاف بول کر دیکھیں آپ پر کیسی تانو تشنی ہوگی، آپ کیسے اینٹی ہیومن رائٹس قرار دیے جائیں گے. عورتوں کا مسئلہ آ جائے، کیسے فیمنزم کو ان کے دل و دماغ میں گھول کر پلا دیا گیا. آپ حجاب کی بات کرنے کی جرت تو کر کے دیکھیں، پھر آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. یہ زمانہ آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس وقت اس دین پر قائم رہنے والا شخص ایسا ہوگا کالقابض علی الجمر، آگ کے انگارے کو تھامے رکھنے والا. اب آپ آگ کے انگارے کو ہاتھ میں کتنے ہی سیکنڈ رکھ سکتے ہیں؟ رکھنا ہے، مضبوطی سے پکڑیں. تکلیف ہو رہی ہے لیکن جھیل رہے ہیں. ایسا زمانہ آئے گا کہ جب دین پر عمل کرنا آگ کے انگارے کو تھامے رکھنے کے مقابلے میں ہوگا، اور اس جیسا ہوگا. ہم اسی زمانے میں آتے جا رہے ہیں میرے بھائی. اور اس وقت یاد رکھیں، چاروں طرف سے اس بات کی کوشش ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایمان سے دور کرو. اسی لیے ایسے ایسے ڈاؤٹس اور شبہات کریٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ مذہب کے تعلق سے، بالخصوص اسلام کے تعلق سے تذبذب میں پڑ جائیں، ڈاؤٹ میں پڑ جائیں. بھائی ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ بات تو صحیح نہیں ہے، یہ بات تو غلط ہے. اب آپ جج کیسے کر رہے ہیں، کیسے آپ حکم بن رہے ہیں؟ دنیا کے بنائے ہوئے اپنے اسٹینڈرڈز کو حکم بنا رہے ہیں، اس سے آپ طے کر رہے ہیں. وحی الہی کو، ریویلیشن آف اللہ کو ہم جج کر رہے ہیں اپنی محدود عقل سے. اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اپنی عقل جو کہ ناقص بھی ہے اور لمیٹڈ بھی ہے، اس سے اللہ کی لامحدود حکمت کو جاننا چاہے، اس کا احاطہ کرنا چاہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب جب عقل کو وحی کے اوپر ترجیح دی گئی وہ انسان گمراہ ہوا. جب جب وحی الہی اور ریویلیشن آف اللہ پر انسان نے اپنی ریزننگ کو ترجیح دی ہے، اسے پرائیورٹائز کیا ہے، وہ انسان گمراہی کا شکار ہوا. جبکہ اللہ رب العالمین نے عقل کے استعمال کرنے کا حکم دیا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے بار بار کہا عقل نہیں رکھتے، ذرا زمین و آسمان پر غور کر کے دیکھو، عقل نہیں رکھتے. لیکن یہ بتا دی کہ بھائی تمہارے پاس جو عقل ہے اس کی ایک باؤنڈری ہے، اس کی ایک لمیٹیشن ہے. اس باؤنڈری کے باہر کی چیزوں کو جاننا ہے تو اب تم عقل سے نہیں جان سکتے. کس چیز سے جانو گے؟ وحی الہی، ریویلیشن آف اللہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، چونکہ یہ در حقیقت موسٹ ایکوریٹ انفارمیشن لے کر آئی. وحی ایک ایسا سورس آف نالج ہے جو موسٹ ایکوریٹ ہے، بالکل صحیح اور سٹیک، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے اپنے ولی کی اطاعت کرے. بہرحال اس کے بعد پھر طہارت کے مسائل کا بھی ذکر ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ایک بندہ اگر غسل اس کے اوپر واجب ہو جائے تو وہ غسل کرے گا، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے گا. اور پھر اس امت کے لیے جو ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی وہ نعمت ہے تیمم کی نعمت، کہ اگر مثلا پانی نہیں مل پا رہا ہے یا کوئی اور عذر شرعی ہے اور جس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم پاک مٹی سے تیمم کرو. تو یہ جو تیمم کی اجازت ہے یہ صرف امت مسلمہ کے لیے خاص ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی.
اور اس سے پہلے کی قوموں کے لیے، پہلے کی امتوں کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے. اس کے بعد امانت ادا کرنے کی تاکید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. یعنی جس کی جو امانت ہو اس تک جو ہے آپ اس امانت کو لوٹا دیجئے. اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے. شان نزول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی یہ خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے اور جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا. ہوا یہ تھا کہ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے. تو مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کے پاس اقتدار تو نہیں تھا، طاقت تو نہیں تھی، مشرکین کا ہی اقتدار تھا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وہ کعبے کے اندر داخل ہوں اور اندر جا کر اللہ کی عبادت کریں یا اندر جائیں. تو اس وقت بھی کعبے کی جو چابی تھی، یعنی کعبے کے دروازے کی جو چابی تھی، وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کے پاس جاتے ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے، اور عثمان بن طلحہ سے کہتے ہیں کہ آپ دروازہ کھول دیں، کعبے کا دروازہ آپ کھول دیں، چابی دے دیں تاکہ ہم اندر داخل ہو سکیں. تو عثمان بن طلحہ منع کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر داخل ہونے نہیں دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عثمان بن طلحہ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم یہ چابی میرے ہاتھ میں دو گے اور پھر میں جسے چاہوں گا اس کعبے کے دروازے کی چابی جسے دینا چاہوں گا میں اسے دے دوں گا. اور ٹھیک ایسے ہی ہوا فتح مکہ میں. یعنی جب ہجرت ہو گئی، پھر ہجرت کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا. سن 8 ہجری میں جب مسلمانوں کو فتح ملی مکہ المکرمہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسلام وہاں غالب آ جاتا ہے، بغیر لڑے، بغیر خون خرابہ، کسی بھی خون خرابہ کے بغیر مکہ المکرمہ فتح ہوا. تو وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اب مکہ میں مشرکین کی حکومت ختم ہو گئی، اب وہ فتح ہو گیا مکہ. تو اب اللہ کے نبی کی حکومت آ گئی، اسلام کی حکومت آ گئی اور تمام مسلمانوں کو وہاں اقتدار مل گیا. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کو بلاتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے چابی لے لیتے ہیں. یعنی کئی سال پہلے عثمان بن طلحہ نے اللہ کے نبی کو اندر جانے نہیں دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ جب تم مجھے یہ چابی دو گے اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. تو عثمان بن طلحہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابی لے لیتے ہیں اور کعبے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو کعبے کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہ بتا دیا کہ کعبے کی چابی آپ عثمان بن طلحہ کو دیجیے گا اور کسی کو مت دینا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے ہیں کعبے سے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر دوبارہ اس کے ہاتھ میں چابی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت تک کعبے کے دروازے کی چابی تمہاری ہی نسل کے پاس رہے گی. اور یہ سلسلہ جو ہے ماشاءاللہ اب تک جاری ہے. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت اس بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور فقہا کی اطاعت کرو، علماء کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو. تو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرنا ہے، واولی الامر اور اسی طرح ان علماء ان فقہا کی اطاعت کرنا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں. تو ان علماء کو بھی فالو کرنا ہے، اللہ کو بھی فالو کرنا ہے، رسول کو بھی فالو کرنا ہے، صحابہ کو بھی فالو کرنا ہے. اور ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، ہمارے فقہاء عظام ہیں جو اہل سنت کے اہل حق علماء ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، ان کو بھی فالو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 59 میں دیا. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، تمہارے درمیان لڑائی ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ اور قرآن اور حدیث سے یہ طے کرو کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے. اس کے بعد اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ طبقے کا بھی ذکر کیا. دیکھیے ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. لیکن وہ لوگ ہیں کون؟
جن پر اللہ نے انعام کیا. اس کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ میں بس یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا. اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، ان کا ذکر جو ہے اس پارے میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلے النبیین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پروفیٹس علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا راستہ دکھا. والصدیقین یعنی صحابہ کرام، ان پر اللہ نے انعام کیا. اس کے بعد والشہداء، اور شہید پر بھی اللہ کا انعام ہے. والصالحین، اور جو نیک صالح لوگ ہیں، دیندار ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان پر بھی اللہ نے انعام کیا. تو یہ 4 طبقے ہیں جو ان پر اللہ نے جن پر انعام کیا ہے. تو النبیین، انبیاء تو ہر جگہ موجود نہیں ہے، تو انبیاء کی بھی اطاعت کرنی ہے. اور لیکن پھر صدیقین کو بھی تلاش کرنا ہے، صحابہ کو بھی تلاش کرنا ہے، تو صحابہ بھی ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے. تو الشہداء کے اوپر بھی اللہ نے فرمایا کہ ان پر بھی ہم نے انعام کیا ہے، جو شہید ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو ہر جگہ شہداء بھی موجود نہیں ہے. تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ صالحین بھی ایسا طبقہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. نیک لوگ، ہمارے سلف صالحین ہو یا آج کے دور میں جو ہمارے علماء ہو اور نیک ہو، دیندار ہو، ان کو بھی ہمیں ان کے راستے کو فالو کرنا ہے. یہ نیک لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا کوئی صریح مسئلہ، صریح حل ہمارے پاس نظر نہ آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس معاملے کو اپنے رسول کی طرف لوٹاتے اور اولو الامر کی طرف، علماء اور فقہا کی طرف لوٹاتے، تو جو لوگ مسائل کا استنباط کرنا جانتے ہیں، جن کے پاس اللہ نے بہت گہرا علم دیا ہے، وہ مسئلے کا حل تلاش کر کے لوگوں کو بتا دیتے. تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں جو فالو کرنا ہے اللہ رب العالمین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، اور ہمارے سلف صالحین کو، ہمارے جو علماء فقہا گزرے ہیں. قرآن کا یہ حکم ہے کہ انہیں بھی ہمیں فالو کرنا ہے جب تک وہ کتاب و سنت کی روشنی میں حکم دیتے رہیں اور فیصلہ فرماتے رہیں. تو یہ طریقہ ہے. اس نہج پر اگر ہم قائم رہیں گے تو ہم سیدھے راستے پر قائم رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کا اور دیت کا ذکر کیا. یعنی کوئی انسان اگر کسی کو قتل کر دے، دیکھیے قتل کی 2 قسم ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ قتل عمد، کہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے ناحق، تو ظاہر ہے اس میں قصاص لیا جائے گا، قاتل کو بھی قتل کی سزا دی جائے گی. یا پھر جو مقتولین کے گھر والے ہیں، اولیاء ہیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ دیت لے سکتے ہیں. تو اس کی تفصیل گزر چکی ہے کچھ مختصراً دوسرے پارے میں. تو ایک تو یہ ہو گیا قتل عمد، اور دوسری قسم ہے قتل خطا، یعنی غلطی سے کسی کو قتل کر دے. مثلا کوئی گاڑی چلا رہا ہے اور کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی مسلمان کو قتل کر دے. تو اب جس نے قتل کر دیا، اگرچہ اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، غلطی سے ہوا، تو اب اس کا کیا حکم ہے، یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلی چیز، اگر مومن قتل ہو جائے، یعنی غلطی سے قتل ہو گیا، لیکن اگر قتل ہونے والا مومن ہے، تو پھر جس نے قتل کیا ہے غلطی سے ہی اگرچہ کیا ہے، پھر بھی اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہے اور دیت بھی لازم ہے. دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ یا 10,000 دینار کے برابر جو ویلیو ہوگی، جو قیمت ہوگی، جس زمانے میں رہ رہا ہو یا جس علاقے میں رہ رہا ہو، وہاں کے اعتبار سے دیکھ کر وہ دیت پہلے ادا کرے گا جو مر گیا ہے اس کے اولیاء کو. اور دوسری چیز کفارہ بھی ادا کرے گا. کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے گا. لیکن اب غلام کا مسئلہ ہی نہیں رہا، سلیوری کا سلسلہ بند ہو گیا، جس میں اسلام نے بہت بڑا رول اختیار کیا سلیوری کو بند کرنے میں. تو اب کیا ہے، 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے گا. یعنی یہ ہوگا کفارہ. مومن کی جان لے لینا، اگرچہ آپ نے غلطی سے ہی قتل کیا، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک مومن کے خون کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، لہٰذا جو غلطی سے اس نے قتل کر دیا ہے، غلطی سے قتل کرنے کے باوجود دیت بھی دے گا اور کفارہ 2 مہینے تک روزے بھی رکھے گا. اچھا، اب ایسا ہوا کہ ایک مومن اگر دارالحرب میں ہے، دارالحرب کسے کہتے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں پر اسلامی نظام بھی قائم نہ ہو اور مسلمان اور مشرکین کے درمیان جنگیں جاری ہو، امن و امان بھی قائم نہ ہو، جنگ چل رہی ہو، ایسی جگہ کوئی ہو، وہاں پہ اگر کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو صرف کفارہ ہے، دیت نہیں دینا ہوگا، صرف کفارہ ہے، وہ ہے کہ 2 مہینے تک روزے رکھے گا. اسی طرح اگر کسی ذمی کو قتل کیا، ذمی کسے کہتے ہیں؟ اسلامی حکومت جب قائم ہو گئی تو اب اس میں مسلمان بھی رہنے والے اور بہت سے ایسے نان مسلمز بھی رہنے والے ہوں گے جو امن و امان چاہتے ہیں.
اور وہ اسلامی حکومت سے یہ معاہدہ کریں گے، یہ عہد لیں گے کہ ہم آپ کے قوانین کو فالو کریں گے، آپ میری جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیجئے، اور ان کو ان کے دین پر، ان کے ریلیجن پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اسلامی حکومت کا یہی نظام ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے، یا تو مسلمان ہیں سب، اور جو نان مسلمز ہیں ان کو کیا ہوگا کہ وہ اسلامی حکومت یہ آپشن دے گی کہ بھئی آپ کی ہم حفاظت کریں گے، آپ کی جان کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کے مال کی بھی حفاظت ہوگی، اور آپ کو کوئی زور زبردستی نہیں کیا جائے گا کہ زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، الگ الگ مذاہب میں زبردستی داخل کرواتے ہیں۔ تو اسلام نے تو یہ نہیں سکھایا، اسلام میں ایسا نہیں ہوگا، آپ اپنے مذہب میں کرنا چاہے کریں، لیکن رہنا چاہے رہیں، لیکن ہم جو آپ کی حفاظت کریں گے اس کے بدلے میں آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، کیونکہ اسلامی حکومت آپ کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو ایسے شخص کو ذمی کہتے ہیں۔ تو ذمی کا بھی وہی حق ہوتا ہے جو عام مسلمان کا حق ہوتا ہے اسلامی حکومت میں۔ تو اگر غلطی سے کسی ذمی کو قتل کر دیا، یعنی ایسے نان مسلم کو قتل کر دیا جو کہ اسلامی حکومت میں پناہ لے کر ہے وہ، اور اس نے جو ہے حقوق کی، یعنی اس کو بھی مسلمانوں کے حقوق مل گئے، وہ اسلامی حکومت کو ٹیکس بھی پے کر رہا ہے، تو اس کو بھی اگر غلطی سے قتل کر دیا تب بھی دیت اور کفارہ دونوں دینا ہوگا۔ اس کے بعد پھر صلاۃ الخوف یا صلاۃ القصر کا ذکر ہے کہ جنگوں میں کیا ہوا کرتا تھا کہ بھئی اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی دشمن حملہ کر دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تھی کہ نماز میں قصر کر لیں، یعنی 4 ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں، 4 کے بجائے 2 جو ہم سفر میں کرتے ہیں۔ تو اب اگرچہ خوف نہ بھی ہو، اگرچہ دشمنوں کا اندیشہ نہ بھی ہو، یہ حکم ہمیشہ باقی رہے گا کہ سفر شرعی مسافر جو ہوگا وہ جو ہے نمازوں میں کیا کرے گا؟ قصر کرے گا، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا، اور 3 کو 3 ہی پڑھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 کو 1.5 پڑھے گا یا 1 پڑھے گا 2 پڑھے گا، ایسا نہیں، قصر صرف 4 رکعت والی نمازوں میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس میں 2 اہم جرم کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرے گا، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے لیے نصلیہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، وہ جہنم میں جلے گا۔ تو 2 جرم بیان کیے گئے، ایک ہے کہ مخالفت رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، یہ ایک سزا ہے، یہ ایک جرم ہے۔ دوسرا جرم، جن چیزوں پر تمام مسلمان نے اتفاق کر لیا ہے، تمام مسلمان متفق ہو چکے ہیں، اس امت مسلمہ کا اتفاق ہو گیا ہے، اس میں اجماع قائم ہو گیا ہے، اس چیز کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ بندہ اختیار کر رہا ہے تو وہ پھر جہنم والا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ تو اس آیت سے اجماع امت بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہو جس پر پوری امت کا اتفاق ہو جائے، پوری امت اسے قبول کر لے اور اپنے درمیان اس میں عمل کرنے لگے، تو وہ ایسی چیز ہوگی جس کو ایک دینی حیثیت مل جائے گی کہ بھئی جب پوری امت نے اس کو قبول کیا تو پوری امت گمراہی پہ